السلام علیکم. لیسن نمبر 38 پیچھے والی لیسن کو کنٹینیو کریں گے. اس لیسن کا ٹاپک ہے موونگ ٹورڈ دا بیلنس کنسیپچلائزیشن. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں؟ موونگ ٹورڈ دا بیلنس کنسیپچلائزیشن یعنی ایک بیلنس کنسیپچلائزیشن کی طرف اپنے آپ کو موو کرنا. دا کلینیشین ہیو پروڈیوس مور بیلنس ویو آف دا پیپل اینڈ ہاؤ دے چینج اینڈ آئیڈیاز فار امپروونگ دا کنسیپچلائزیشن آف دا ہیومن بیہیویئر دیٹ انوالو دا فالوئنگ اسٹیپ. ان اسٹیپس کو فالو کر کے آپ ایک بیلنس کی ریلیشن کی طرف جا سکتے ہیں. فیسینیشن ود دا اب نارمل بیہیویئر یعنی کہ اب نارمل بیہیویئر سے فیسینیشن ہونی چاہیے. نگلیکٹ دا انوائرمنٹ اینڈ آف دا پازیٹیو یعنی انوائرمنٹ کو نگلیکٹ کریں اور پازیٹیوٹی اور انوائرمنٹ کو نگلیکٹ کر کے آپ ریلیشن بنائیں. لیک آف دا ڈیولپمنٹل ایمپیسز یعنی جو ڈیولپمنٹ ایمپیسز ہیں ان کا لیکنس. ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈنگ دا بیہیویئر ان دا کلچرل کانٹیکسٹ اور لمٹس آف دا کیٹیگوریکل کلاسیفیکیشن سسٹم. ان سب کو آگے فردر ایلوبریٹ کیا گیا. سب سے پہلے ہے فیسینیشن ود دا اب نارمل بیہیویئر. ٹو آنسر دا فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن از دس بیہیویئر از نارمل and to the future examine abnormal behavior we must define the criteria for the abnormality. یعنی کسی بھی سوسائٹی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بیہیویئر جو ایک سوسائٹی میں اگر نارمل ہے تو یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ دوسری سوسائٹی میں بھی وہ بیہیویئر جو ہے وہ نارمل ہی کنسیڈر کیا جائے گا. بیہیویئر کی نارملٹی اور اب نارملٹی جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے جو نارمس ہوتے ہیں یا کرائٹیریا جو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں نے اس کے اکارڈنگ ہی سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے یا اب نارمل بیہیویئر ہے. 3 criteria commonly serve as make of the abnormal behavior in the social context. First, the behavior is atypical or aberrant یعنی ایک جنرل قسم کا بیہیویئر ہے which mean that the deviate from which is considered the standard or expected یعنی جو ہماری سوسائٹی کی نارمس یا ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے اس سے میٹ نہیں کر رہا, اس سے ڈفرینٹ ہے, تو دیٹس مین کہ یہ اب نارمل بیہیویئر ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ دا بیہیویئر از کنسیڈرڈ میل اڈاپٹیو. بیہیویئر جو ہے وہ میل اڈاپٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دا بیہیویئر ڈز ناٹ ٹیپیکلی لیڈ دا سوشلی سیکشن گولس. نمبر 3 جو ہے دا بیہیویئر از آفن اکمپینڈ بائی دا سائیکولوجیکل ڈسٹریس وری یعنی ڈپریشن انزائٹی وغیرہ دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیہیویئر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. از دیٹ بیہیویئر نارمل؟ In the response to the question, is that behavior normal, the frequently duration and the effect of the particular behavior must be considered. Furthermore, the context of the behavior must be carefully scrutinized. یعنی بیہیویئر کو اچھی طرح سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ان کا کرائٹیریا ہے اور کس طرح سے یہ بیہیویئر جو ان کے سوسائٹی کو اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نگلیکٹ آف دا سیکنڈ جو ہے ہم اوپر والے کا سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں. نگلیکٹ آف دا انوائرمنٹ اینڈ پازیٹیو یعنی وٹ از دا کاز آف دیٹ بیہیویئر. اس بیہیویئر کی وجہ کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ماحول کو بھول جاتے ہیں, اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ماحول کو بہت زیادہ اوور ایمفیسائز کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی اس طرح کا ماحول نہ ملا ہو جس کی وجہ سے اس نے ایسا بیہیویئر شو کر دیا. ہم ماحول کو بھول جاتے ہیں. تو فنڈامنٹل نیگیٹو بائسز کیا ہے کہ اگر فنڈامنٹل نیگیٹو بائسز انوالو سائلنٹلی یعنی اگر وہ بیہیویئر جو ہے سب نہیں کر رہے ہیں, صرف ایک بندہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کوئی یہ نارمل نہیں ہے. ویلیو نیگیٹو وز پازیٹیو, آپ دیکھ لیتے ہو کہ نیگیٹو کیا ہے اور پازیٹیو کیا ہے اور یہاں پہ کیا کرائٹیریا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پازیٹیو سے میٹ نہیں کر رہا تو نیگیٹو سے کر رہا ہے, تو دیٹس مین کہ وہ نیگیٹو بیہیویئر ہے یا اب نارمل بیہیویئر ہے. کانٹیکسٹ یعنی ویگ وز ویل ڈیفائنڈ. عموماً دوسروں کے متعلق ہم ویگ ہوتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ نہیں جانتے ہوتے, اس لیے دوسروں کے بارے میں ہم ویگ ہی بیہیویئر کو وہی اسی کے ساتھ ہم ریلیٹڈ کر دیتے ہیں. دا 4 front approaches in the Bedrick Wright's 4 front approaches 1991 to developing a comprehensive conceptualization about the person's weakness and strength as well as the regard to the influence of the environmental stressor and resources. He encourages observers to gather information about the following 4 front of the behavior: deficiencies and undermining the characteristic of the person. Number 2 ہے strength and asset of the person. Number 3 ہے lack of the destructive factors in the environment. Number 4 ہے resources and opportunities in the environment. Number 3 پارٹ ہے اوپر والا جو ہم moving toward the balance conceptualization ہے, اس کا 3rd پارٹ پڑھ رہے ہیں. lack of the developmental emphasis یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل کی مختلف سٹیجز کیا ہیں.
جیسے ایوی نے کچھ ڈیولپمنٹل اسٹیجز دی تھی، اس نے تھیراپی پرووائڈ کی تھی جس میں ہیئر اینڈ ناؤ کا کانسیپٹ دیا تھا. اسی طرح کچھ ایویز نے بتایا تھا جیسے کانٹیکسچوئل سیلف انکلوڈ ریلیشن شپ ڈائمینشن آف دا پرسنل اینڈ فیملی ڈیولپمنٹل ہسٹری کمیونٹی اینڈ ملٹی کلچرل ایشوز اینڈ فزیولوجی. یعنی جب آپ کسی کی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ہسٹری، اسٹرینتھ، ویکنیس، اس کا سارا بایو ڈاٹا، یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاننی ضروری ہوتی ہیں. ایک ہی چیز کو جان کر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے. لاسٹ پارٹ ہے 4 والا ہے، سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈنگ دا بیہیویئر ان دا کلچرل کانٹیکسٹ. یعنی ہم کلچر کی نارملٹی اور نارملٹی جو ہے ہر کلچر میں مختلف ہوتی ہے. ایرر سے بچنے کے لیے ہر کلچر سے آگاہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم یہ فتویٰ لگائیں گے وہ بندہ جو ہے نارمل ہے. سیکنڈ جو ہے ہم زیادہ تر مذہب کا سہارا لیتے ہیں، تو مذہب سے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا شو ہو رہا ہے. تھرڈ جو ہے انڈیویجول میں ہے ملٹیپل کلچرل آئیڈینٹیز. ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر سے ریلیٹڈ ہو، تو ہمیں ہر کلچر کے بارے میں نو ہاؤ ہونی چاہیے. لاسٹ ون ہے لمٹ آف دا کیٹیگوریکل ڈائگنوسٹک سسٹم. Psychologists have been grouping behavior into the categories normal and abnormal. کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ نارمل شخص میں آپ نے کوئی مثبت چیز بھی دیکھی ہے تو ہم اس کو صرف ابنارملٹی میں ہی لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ لمٹس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو لمٹ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اب نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی نارمل بیہیویئر بھی شو کیا ہو. پرابلم آف دا ڈائگنوسٹک لیبل. Negative labeling can create the stereotypical expectation that can influence how professionals conceptualize and interact with the individual. It can also influence how these labeled individuals may think about themselves. یعنی کسی کو لیبل کرنے سے پہلے، کسی بھی بیہیویئر کو اب نارمل لیبل کرنے سے پہلے یا کنسیڈر کرنے سے پہلے جو اسٹیریوٹیپیکل ایکسپیکٹیشن ہے ان کو جو ہے اوائڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.